الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مجلس مذاکرہ کے اس من پسند پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شریک مذاکرہ ہیں شیخ اشفاق سلفی صاحب، اور اسی طریقے سے شمیم فوزی صاحب، اور شیخ ولیullah سعیدی صاحب، اور مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری صاحب۔ ان چاروں علماء اکرام کا میں اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں، اور آپ کی اس حاضری پر، ہماری دعوت پر لبیک کہنے پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور دین کی دعوت میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اسلامی خاندان، اسلامی گھرانہ کیسے بنتا ہے، اس مرکزی عنوان کے تحت بہت سارے ذیلی موضوعات آئے ہیں اور کئی حلقے آپ نے سنے ہوں گے۔ انہی سلسلوں میں ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ خاندان کیسے ٹوٹتا ہے، خاندان ٹوٹنے کے کیا اسباب ہیں اور اس کا کیا علاج ہے۔ میں مولانا محمد اشفاق سلفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں، ایک خاندان میں، چاہے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، اجنبی مردوں کے ساتھ جو اختلاط ہوتا ہے، خاص طور پر مناسبات کے موقع پر، اور اس کی وجہ سے، غلط نظر کی وجہ سے نعوذ باللہ معاملہ آگے بڑھتا ہے اور خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ ناظرین کرام کو بتائیں کہ شریعت کی حدود میں رہنے کا کتنا فائدہ ہے، اور خاندان کو بچانے کا کتنا بہترین ذریعہ ہے، اور شریعت سے باہر نکلنے کا، نعوذ باللہ اس کی حدود خیال نہ کرنے کا، اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ وقال اللہ تعالی وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب۔ وقال المولى جل وعلا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض۔ یہ آیات سورہ نور کی اور سورہ احزاب کی ہیں۔ ان آیتوں میں اختلاط مرد و زن کو حرام کیا گیا ہے، اور گھروں کے آداب بتائے گئے ہیں۔ گھر ہو یا گھر سے باہر، کہیں بھی کسی مسلمہ خاتون کے لیے کسی اجنبی مرد کے ساتھ اختلاط، یا ایک مسلمان مرد کے لیے کسی مسلمہ یا غیر مسلمہ عورت کے ساتھ اختلاط جو اجنبیہ ہو، دونوں کے لیے حرام ہے۔ جیسے یہ عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی غیر مرد سے اختلاط نہ کرے، اسی طریقے سے کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اجنبیہ کے ساتھ اختلاط کرے، کیونکہ جہاں اختلاط ہوگا، اور خاص کر خلوت، وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان الشیطان ثالثہما۔ جب ایک مرد ایک عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے گھر کے سوا کسی بھی دوسرے کے گھر میں، اس میں رشتہ داروں کے گھر بھی داخل، جہاں سب آپ کے محارم نہیں ہیں یا محرمات ابدیہ نہیں ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں جن کے اوپر آپ سے پردہ لازم ہے، تو ایسے تمام گھروں میں بغیر اجازت کے اور سلام کیے ہوئے نہ داخل ہو۔ یہ اجازت اس لیے تاکہ گھر کی خواتین پردہ کر لیں، اجازت نہیں کر، اور آپ کی نظر اچانک ان پر نہ پڑے۔ پھر اجازت کے اپنے آداب ہیں، سائڈ سے کھڑے ہو کر اجازت لینا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، اپنا تعارف کرنا چاہیے، تاکہ گھر والے مانوس ہوں کہ اجازت لینے والا کون ہے، وحشت زدہ نہ ہوں۔ اجازت ملے تو داخل ہوں، ورنہ صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے خالہ کا گھر ہے، پھوپھی کا گھر ہے، چلے گئے، ان کی جوان بیٹیاں ہیں، کس حال میں ہیں، کیسی ہیں، پردہ کی نہیں کی، جو ہمارے یہاں کا جو عادت بن گیا ہے چند اسلامی گھرانوں کو چھوڑ کر، مسلم گھرانوں نے اسلامی گھرانوں کو، ہمارے مسلم گھرانے تو ہیں لیکن بہت کم اسلامی گھرانے جہاں اسلامی رولز فالو کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو۔ اس کا بڑا فائدہ ہے کہ تمہاری نظر اجنبی پر نہ پڑے گی، اجنبی پر تمہاری نظر عورت کی نہیں پڑے گی۔ اچانک مان لیجئے کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ خالہ ذات بہن کے پاس چلے گئے، پھوپھی ذات بہن کے پاس چلے گئے، تنہائی میں گفتگو کر لیا، انہوں نے رواداری میں کہ رشتہ دار ہیں مسکرا کر کے آپ سے بات کر لیا، اسی اسنا میں اگر مرد شوہر کہیں سے داخل ہو گیا، اس نے دونوں کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھا تو سوء ظن میں مبتلا ہوگا، اور آپ نے اس کا موقع فراہم بھی کیا ہے، تو اب اس میں میاں بیوی کے درمیان ہوگی دوری۔ عہد نبوی کی خواتین پاکیزہ تھی بعد کے ازواج کے مقابلے میں، اور اس میں بھی ازواج مطہرات دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین ہیں، اور ان سے بھی دنیا کے اچھے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہو، باوجود ہے کہ وہ حرمت اور احترام میں ماں کا درجہ رکھتی ہے، اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے ان سے مانگو، کچھ چیز کا سوال کرنا ہے، نہیں کہ بے محابہ گھر میں داخل ہو گئے۔ تو اس سلسلے میں بات واضح ہوئی
کہ اختلاط کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے؟ جی اچھا، یہ اختلاط کی جو نقصانات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں کیا اور ہم لوگ کیا، مسلمان کیا غیر مسلم بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری برائیوں کی جو اختلاط ہے. جیسے شادی بیاہ کے موقع پر بے محابہ مردوں کا عورتوں کے ساتھ جانا، پھر فوٹوگرافرز کا جانا جو اجنبی ہے، بسا اوقات کفار ہیں، خواتین ان کے سامنے منہ کھولے ہوئی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ تمام کو قید کرتا ہے اپنے کیمرے میں، پھر وہ لے جا کر اس کی اور بھی کیسٹیں بناتا ہوگا، آپ کو کچھ دیتا ہوگا، کچھ رکھتا ہوگا. تو اس طریقے سے بالکل آپ کہہ رہی استحقاق ایک دم اسلامی معاشرے کو بالکل ننگا کر دیا گیا ہے. بڑے نقصانات ہیں اس کے. مولانا اس سلسلے میں آپ حضرات کچھ مزید اضافہ کریں گے؟ یہ جو اختلاط کی بات ہے جی یہ صرف شادی بیاہ تک محدود نہیں رہ گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بازار جو ہے، خواتین بازار میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ جاتی ہیں اور وہاں پر ضرورت بے ضرورت جو ضرورت ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. اگر ناگزیر ضرورت ہو تو وہ گھر سے نکل سکتی ہیں، لیکن اپنے مخصوص حالات کے پیش نظر. لیکن یہ ایک فیشن بن گیا ہے، فیشن بن گیا بازاروں میں، خواتین بازاروں میں جاتی ہیں اور وہاں پر بھی وقت گزارنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے بھی. آپ دیکھیے وہاں جتنے بھی ہیں دکاندار ہیں، دیگر لوگ ہیں، سب سے بے تکلف بات کرنا یہ اور وہ. اس دوران اگر رشتہ دار کوئی آدمی مل جاتا ہے اس سے بھی گفتگو سے انداز سے. تو یہ بازار بھی ایک پوائنٹ ہے، شادی بیاہ بھی ہے، رشتہ داروں کے ہاں جانا بھی ہے. تعلیمی اداروں میں اگر تعلیمی، اب دیکھیے میں وہیں آنا چاہ رہا تھا، جی ایسے بھی رشتے موجود ہیں کہ ابھی لڑکا بھی پڑھ رہا ہے، لڑکی بھی زیر تعلیم ہے اور شادی ہو چکی ہے گھروں کے اندر، اور ان کا بھی اختلاط وہاں ہو رہا ہے دیگر اور لوگوں سے. تو اس کے بھی اسباب پیدا ہوتے ہیں. تو اسلام نے جو حدود متعین کیے ہیں اور اس میں جو یہ بات ہے کہ بیجا ضرورت ہے تو وہ حجاب کے ساتھ ہو اور ان احتیاطات کے ساتھ ہو جو اسلام چاہتا ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر شیطان ڈورے ڈالتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اپنی ساری چیزیں کرتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے. اس سلسلے میں مسلم گھرانوں کو اختلاط کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ حساس ہونا چاہیے اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ناگزیر صورتحال میں بھی اور وہ بھی احتیاطی تدبیر کے ساتھ ہی اس چیز کی اجازت دی جانی چاہیے اور اس کی نگرانی کی جانی چاہیے. یہ بالکل بے غیرتی ہے، بے ایمانی اور بے غیرتی ہے، بے غیرتی کی انتہا ہے. قرآن کریم کی نص قطعی کے خلاف ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. یہ آیتیں اگر اس موقع پہ پڑھ دی جائیں تو میرا خیال مناسب ہے کہ مومنین کو حکم دیجیے، مومنین کو حکم دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ صورت ہے اور اللہ تعالیٰ باخبر و آگاہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. اور عورتوں کو کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور وہ اپنی زینت، اپنے اعضائے زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی اپنا چہرہ نہ ظاہر کریں، اپنا سینہ نہ ظاہر کریں. اور اگر کوئی چیز کھلی مجبوراً، جیسے ہاتھ کھلے رہتے یا پیر کھلے رہتے، وہ تو مستثنیٰ ہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے چادریں اور اپنی اوڑھنی جو ہے اپنے سینے پہ ڈال لیں تاکہ جو اعضائے نسوانی ہیں وہ ظاہر نہ ہوں جن سے شہوت ابھرتی ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ وَأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ. جی اپنی زینت اور اپنے پردہ کریں اپنے شوہروں کے علاوہ، باپ سے یا اپنے باپ سے یا اپنے شوہر کے باپ سے یا اپنے بیٹے یا شوہر کے جو پہلی بیوی سے بیٹے ہیں، یا اپنے بھائی یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے، یا جو گھر میں عورتیں آتی ہیں کام کرنے کے لیے وہ، یا جو لڑکے نابالغ بچے آ جاتے ہیں گھروں میں وہ، یا وہ ایسے لوگ جو بالکل نسوانی شہوت نہیں رکھتے، ان لوگوں کے علاوہ اور سب سے پردہ کریں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. اگر پیروں کا کوئی زیور پہنے ہوئے ہیں یا ہاتھوں کا زیور پہنے ہوئے ہیں تو پیر پٹک کر نہ چلیں تاکہ پیروں کی جھنکار سنائی دے اور اس سے آدمی کی شہوت ابھرے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پردہ کر کے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف انابت ہو رہی ہے، اور اگر کوئی پردہ نہیں کر رہا تو اس کے معنی خدا سے غافل ہے اور لاؤبالی اور آزاد اور بے باک ہے. اختلاط کے بہت سارے نقصانات ہیں. شکیل سیتاپوری صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ یقیناً اپنی جگہ پر بجا ہیں اور یہ وقتاً فوقتاً علماء کرام سناتے بھی رہتے ہیں. لیکن اصل میں اختلاط کا جو موجب ہے وہ ان کا ماحول گرد و پیش کا، جس میں انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں، چاہے وہ مدرسہ رہا ان کا، اسکول یا گھر یا پاس پڑوس کا ماحول، یہ اختلاط کے انجام پانے پر بہت زیادہ معاون ہے. اب جب ماں باپ جو ہے احتیاط نہیں کر رہے ہیں اس سلسلے میں اور اجانب کو گھر میں آنے دے رہے ہیں، بچے جو چھوٹے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب آزادی ہے، کوئی پابندی ہے نہیں. اسی طرح اسکولوں میں بھی وہ بچے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک ہی کلاس ہے، اس میں ایک ٹیبل ہے، بغل میں ہماری کلاس میٹ ایک لیڈی ہے اور میں اس کے بغل میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی پابندی نہیں، ٹیچر ہمارے اوپر ایسی کوئی نگاہ نہیں رکھتی ہے.
تو اس طرح یہ سارے گرد و پیش کے ماحول، ہمارے اسکول کے ماحول، ہمارے گھر، یہ بہت اثر ڈالتے ہیں. تو ہمیں اس طرف بھی ذرا توجہ دینا چاہیے تاکہ وہ اسباب جو اختلاط تک لے جاتے ہیں ہم ان کو روک سکیں. اور جب اس پر انشاءاللہ روک ایک بار لگے گی تو لوگوں کے اذہان کھلیں گے، ورنہ لوگ اختلاط کو کوئی برائی سمجھ ہی نہیں رہے. یہاں ایک اہم نقطے کی بات ہے کہ اختلاط جب اتنی مضر چیز ہے اجنبی مردوں کے ساتھ یا اجنبی عورتوں کے ساتھ، تو یہاں ایک بات آتی ہے کہ عام طور پر ایک سسٹم چل پڑا ہے کہ اپنی بچیوں کا، اپنی عورتوں کا چونکہ محرم لوگ ساتھ نہیں رہتے ہیں، ڈرائیور کے ساتھ بھیج دینا، یا کہ غیر محرم دوسرے لوگ جو نوکر ہیں یا کسی بھی کام کے یا ضرورت کے لیے گھر میں آتے ہیں تو ان کے سامنے بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے کے، بالکل آوارگی کے ساتھ سامنے آنا. گھر میں مثال کے طور پر کسی کام سے کوئی میکینک آتا ہے یا کوئی الیکٹریشین آتا ہے یا کوئی گیس والا آتا ہے، کوئی دکاندار آتا ہے، کچھ بھی ہو، تو ایسے موقع پر مولانا یہ جو ہے یہ تو اس وقت روشن خیالی کی علامت بن گئی ہے. آج جو ہائی فائی جو نظام چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے خاندانوں کا، اس میں عام جو مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ وسعت دے رکھی ہے، کچھ خوشحالی دے رکھی ہے، تو وہ اس کو روشن خیالی کی علامت سمجھتے ہیں، جیسے مغربی تہذیب میں ہوتا ہے. مولانا ہم اس سلسلے میں مزید تفصیل کے ساتھ وقفے کے بعد انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے. ناظرین کرام اجازت دیجیے، ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. کیا ہے اللہ کا کلام، کیا ہے بندوں کے لیے پیغام، کیا ہے مقصد حیات، سمجھیے وضاحت کے ساتھ تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے، نور پھوٹے زندگیوں سے. تاکہ مستحکم ہو ایمان. روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان، نور قرآن. کل شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا. یہ ایک اتحاد کا دن ہے. کاروان امن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام انتظار کرنے کا شکریہ. خاندان کیسے ٹوٹتا ہے، اس وسیع موضوع کے ساتھ کئی حلقوں میں باتیں ہوئی، اور آج وقفے کے بعد جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ باپ کا اپنی نوجوان بیٹی کو کسی غیر محرم ڈرائیور کے ساتھ بھیجنا، یا ہے کہ عورتوں کا غیر محرم لوگوں کے ساتھ اپنے گھروں میں بڑی خوش دلی کے ساتھ، آوارگی کے ساتھ استقبال کرنا اور ان سے کھل کر بات کرنا اور اسلامی حدود اور شریعت کی حدود کا خیال نہ کرنا، یہ بھی ایک سبب ہے خاندان کے ٹوٹنے کا. نعوذ باللہ. تو گفتگو جو میں کر رہا تھا جی
اس میں معرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے جو حدود متعین کیے ہیں کہ محرم کے ساتھ ہی وہ سفر کریں، گھر سے باہر نکلیں، یہ جب بے احتیاطی ہوتی ہے تو اس کا جو برا انجام وہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ جو نقطہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈرائیور کے ساتھ یا خادم کے ساتھ، یہ اصلاً عام جو سطح کے لوگ ہیں ان کا یہ موضوع نہیں ہے۔ عام جو بیچارے غریب ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے ہاں تو یہ ہے کہ وہ اختلاط کی بات جو ہے، آنا جانا گھروں میں غیر محرموں کا، اس پر گفتگو ہم کر چکے۔ ڈرائیور کے ساتھ جانے کا، اب مثال کے طور پر شادی ہو گئی ہے تو عام طور پر ڈرائیور گھر میں ہوتا ہے تو وہ شوہر چلا گیا ڈیوٹی پر تو وہ کہتا ہے کہ یہ ڈرائیور موجود ہے، اس سے اپنا مارکیٹ میں جا کے ضرورت پوری کر لینا، کوئی کسی رشتہ دار کے ہاں چلے جاؤ۔ یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا، اس لیے معیوب نہیں سمجھا جاتا کہ یہ چیز مغربی تہذیب سے آئی ہے اور یہ روشن خیالی کی اور پڑھے لکھے ہونے کی علامت بن گئی ہے۔ حالانکہ اس کا جو نتیجہ ہے خاندانوں کے ٹوٹنے کے سلسلے میں، جب مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں بعد میں جب سامنے آتی ہیں، اس کے جو مضر اثرات، جب اللہ رب العزت نے اس سے روکا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں روکا ہے، تو یقیناً اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ وہ چیز آتی ہے سامنے تو پھر خاندان ٹوٹتا ہے، بدزنی پیدا ہوتی ہے، لوگ پکڑے جاتے ہیں اس سلسلے میں۔ اب ایسے ہی خادموں کا مسئلہ بھی ہے۔ اب گھر میں خادم ہے، خادم آ رہا ہے، بے تکلفی کے ساتھ آ رہا ہے، اس سے مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، شوہر کو اپنے بزنس میں دیگر چیزوں میں موقع نہیں ہے کہ اس پر نظر رکھے، تو اس میں بھی جب بد احتیاطی پیدا ہوتی ہے اور شرعی حدود کو ہم توڑتے ہیں تو پھر خاندان ایک موقع پہ جا کے ٹوٹتا ہے اور ناقابل اصلاح ہو جاتا ہے۔ جی اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میں معافی چاہوں گا، کہ خود باہر کے ڈرائیور یا باہر کے نوکر چاکر کو تو چھوڑیے، خود اپنے گھر میں جو کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے، ایک بڑا بھائی ہے، پھر چھوٹا ہے، پھر اس سے چھوٹا ہے، سب کی فیملی ایک ساتھ رہ رہی ہے، کچھ کی شادی ہوئی ہے، کچھ کی نہیں ہوئی ہے، آپس میں بے حجابی ہے، بڑا بھائی کام پر گیا ہے، چھوٹے بھائی لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنا کچھ پڑھ لکھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں۔ کبھی کبھی ان سے بھی اگر ہم بے پردگی کے ساتھ اپنی خواتین کو رکھتے ہیں گھروں میں تو بڑے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ جی مولانا، اس سلسلے میں آپ مزید روشنی ڈالیں کہ جو حدیث میں آتا ہے، خاص طور پر جو سالی کے ساتھ بہنوئی کا جو ہوتا ہے مسئلہ، اور اس طریقے سے دیور کا، جی بھابھی کے ساتھ یہ جو مسئلہ ہے، حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، ایاکم والدخول علی النساء، اجنبی عورتوں کے پاس نہ جاؤ، خاص کر جب اس کا شوہر گھر میں موجود نہ ہو۔ تو گفتگو جو چل رہی تھی پہلے سے، نوکر ہو گھر کا یا باہر کا ٹیکنیشین ہو، جو کوئی بھی جو حسب ضرورت بلایا جاتا ہو، جب گھر میں مرد نہ ہو، ایون رشتہ دار ہو، پھپھیرا، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، چچا زاد، اس طرح کے کوئی مرد بھی آئیں تو خاتون خانہ کو معذرت کرنی چاہیے کہ اس وقت ہمارا شوہر گھر میں نہیں ہے، میں تنہا ہوں، آپ کسی اور وقت میں آئیے۔ اور جس کو روشن خیالی کہی جاتی ہے وہ جاہلیت اولا ہے، اور جس کے بھیانک انجام کے تعلق سے کچھ واقعات بھی ذکر کیے جا رہے ہیں۔ واقعات میں جانا نہیں چاہتے، یہ چیزیں ازہر میں صحیح۔ جن فیملیز میں اس طرح کی باتیں ہیں وہ خود بھی اس چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ غیرت ایمانی وہاں نہیں ہے اس لیے وہ ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے، تو ان کو معذرت کر دینی چاہیے کہ بھائی ہمارا گھر میں شوہر نہیں ہے، آپ کسی دوسرے وقت میں اور آئیں۔ پھر حدیث بھی ہے مولانا، لا تدخلوا علی المغیبات، تو یہی کہا گیا نا کہ صاحب ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس جبکہ ان کا محرم نہ ہو گھر میں نہ جاؤ۔ کہا گیا رسول اللہ افرائیت، قال رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ افرائیت، ہم شوہر کے رشتہ دار وہ جو غیر محارم ہیں، جیسے شوہر کا چچا زاد بھائی، شوہر کا خود کا بھائی، یا اس کا خالہ زاد بھائی، پھوپھے زاد بھائی، یا شوہر کا چچا، ایون چچا اور چچا کا بیٹا، اس طرح کے لوگ اگر آتے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ چونکہ ایسا ماحول رہا ہوگا جیسا آج کل ہمارے یہاں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الحم الموت، جس طریقے سے موت سے انسان گھبراتا ہے اس طریقے سے ایسے رشتہ داروں سے گھبرانا چاہیے، کیونکہ غیر مرد اجنبی اگر آتا ہے تو اس سے اتنا جلدی مکس اپ نہیں ہوتا، خاتون خانہ نہیں ہوتی ہے جتنا کہ رشتہ داروں سے ہوتی ہے، اور جتنا اپنوں سے بگاڑ کا خطرہ ہوتا ہے وہ دوسروں سے نہیں ہوتا۔ یہ ریسرچ ہے مولانا، یہ ریسرچ ہے، باقاعدہ لوگوں نے جو ہے رپورٹ دی ہے کہ جتنے بھی غلط واقعات ہوتے ہیں اس قسم کے، نعوذ باللہ اپنوں سے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے ان کے ذریعے زیادہ ہوتے ہیں جرائم، دوسروں سے کم ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جی جی جی، اس میں میں ایک جملے کا اضافہ کروں گا جی جی ضرور، کہ نوکروں یا ڈرائیوروں کے حوالے کرنا بالغ لڑکیوں کو، یا جو لڑکیاں اس سن کو پہنچ چکی ہیں، مراہقت کے سن کو یا بالغ ہو چکی ہیں، ان کو ڈرائیوروں کے حوالے کرنا یا نوکروں کے ساتھ بھیجنا بالکل ایسا ہے جیسے بکری کو بھیڑیے کے ساتھ بھیجنا۔ نعوذ باللہ۔ بہت ہی ایک مختصر جملے میں آپ نے بہت جامع بات بتائی۔ مولانا شمیم صاحب،
جوائنٹ فیملی جو ہوتی ہے عام طور پر اس کے کچھ فوائد اور کچھ نقصانات ہیں، اور ان نقصانات کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے ایک خاندان ٹوٹ جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں کہ جوائنٹ فیملی کتنا مفید ہے اور کتنا نقصان ہے۔ جی ہاں، شیخ آر کے نور صاحب کا سوال بہت اچھا ہے جو ناظرین کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا کہ جوائنٹ فیملی کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں۔ یقیناً جوائنٹ فیملی کا فائدہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کافی آسانیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی غائب ہے، کہیں گیا ہوا ہے، تو دوسرے لوگ اس کی مدد کر دیتے ہیں، کچھ لانا ہے، کچھ دینا ہے وغیرہ۔ لیکن اس کے نقصانات فائدے سے کہیں زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے ایک آدھ واقعات کی روشنی میں سنا ہے۔ تو اصل میں یہ ایک مجبوری بھی ہے۔ ہندوستان کی سوسائٹی میں غربت، افلاس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے بعض خاندانوں کی مجبوریاں بھی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ خاندان بھی اگر اسلامی شریعت کے حدود کو فالو کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بالکل انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت وہ اس قسم کی چیزوں کو جتنا ممکن ہو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرو، استطاعت پر۔ تو وہ اپنے گھروں میں اس قسم کی چیزوں کو رائج کر سکتے ہیں۔ ورنہ تو ظاہر بات ہے کہ اختلاط والی جو فیملی ہوتی ہے اس کے نتائج بہت ہی برے ہوتے اس ہیں۔ سلسلے میں آپ کچھ مزید فرمائیں گے؟ اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس روایات ہیں، جی، باپ دادا کا ہمارا ایک چلا آ رہا ہے، ایک ڈھرا چلا رہا ہے، ایک ماحول ہے۔ تو اب ایک طرف تو اسلام کی تعلیمات ہیں، دوسری طرف ہماری روایات ہیں۔ ان دونوں میں ہم کو کیا اختیار کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ اب گھر میں رہنے کی وجہ سے اگر 3-4 فیملی ایک ساتھ رہ رہی ہو تو جہاں فرمایا کہ جہاں کھانا بنانے میں آسانی ہوتی ہے، کچھ اور میں چیزوں میں ہو جاتی ہے آسانی، وہاں اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہاں بہت سارے امور و مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں شرم اور حیا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جہاں آدمی کے طہارت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جہاں آدمی کے حجاب کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جہاں آدمی کے یعنی مرد و عورت کا جو تخلیہ کا معاملہ ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب اگر میاں بیوی جو ان کی جائز ضرورتیں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، وہ اگر صحیح انداز سے نہیں پوری ہو رہی ہیں تو اس کا انجام غلط ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے۔ اب مان لیجیے فجر کی نماز آدمی کو پڑھنی ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک ہی غسل خانہ ہے یا وہ بھی ٹھیک سے نہیں ہے اور سارے لوگوں کا وہاں جماؤ ہے، تو وہاں یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ممبئی میں جو اوسط درجے کا جو خاندان ہے اس کو دیکھیے آپ تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک ہی گھر میں کتنے لوگ کس انداز سے رہتے ہیں اور کیسے گزارا کرتے ہوں گے۔ تو وہ جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کی اخلاقی بیماریاں وہ جنم لیتی ہیں اور پھر اس کو روک آپ نہیں سکتے۔ چونکہ ہم اسلامی حدود و آداب کا خیال نہیں کرتے تو پھر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ انہی طریقوں ہی سے دور ہو سکتی ہیں جو اسلام نے بتائی ہیں، تو ان کو پھر ہم دور نہیں کر سکتے۔ وہ ساری بیماریاں، بے حیائیاں اور طرح طرح کی بدتمیزیاں، بدکاریاں سب ہوتی ہیں، اور اس پر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ مغرب کا جو میڈیا ہے اور مغرب کی جو تہذیب ہے یہ ساری چیزیں مزید آگے بڑھاتی ہیں، ساری چیزوں کو ہوا دیتی ہیں، تو ایک بھیانک تصویر بن کر کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غربت دی ہے، فقر و فاقہ دیا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ایمان ہے دل میں تو آدمی ایڈجسٹ کر سکتا ہے، اسی فقر و فاقہ میں ایڈجسٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو سنوار سکتا ہے، ان کے اخلاق کو بنا سکتا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ خیر ہوگا، اللہ کی برکتیں اس میں ہوں گی اور مسائل حل ہوں گے۔ تو اس پر آدمی کو قناعت کے ساتھ کام کرنا چاہیے، جائیں سلام کر کے جائیں، جی تاکہ جو پردہ کرنے والی خواتین ہیں وہ دیور سے پردہ کر لیں، جو سالیاں ہیں وہ سائڈ ہو جائیں۔ تو اگر اس طریقے سے اگر کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ حتی الامکان ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی شقہ ہے، ایک ہی فلیٹ ہے، اس پہ کوشش کریں تو بھائی کی فیملی رہتی ہے، کچھ ایسی ہلکی سی چھوٹی سی دیوار ڈال دیں جس میں سپریشن ہو جائے الگ، تو کوشش کرنا چاہیے کہ سپریشن ہو تو اس کی انشاءاللہ نتائج اچھے آئیں گے۔ مولانا، جن اسباب کی وجہ سے خاندان ٹوٹتا ہے اس میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ سب کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا ہے، تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نعوذ باللہ انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جائز قرار دیا وہاں انصاف کا خاتمہ ہو گیا اور اب نعوذ باللہ شہوت رانی کے پیچھے آدمی اب چلا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ ذرا بتائیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی کے 2 بیویاں ہیں اور اسی طرح 2 اولادوں کے بارے میں بھی ہے اور اس میں ایک کے ساتھ وہ ناانصافی کرتا ہے تو وہ اپنی قبر سے آدھے دھڑ سے اٹھے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ فتذروھا کالمعلقہ، کہ کسی عورت کو بالکل معلق بنا دو کہ ادھر میں لٹکی ہوئی ہے، نہ تو وہ منکوحہ کی طرح سہولتوں سے مستفید ہے اور نہ وہ مطلقہ کی طرح آزاد ہے کہ کوئی شوہر اختیار کرے اور وہ جا کر اس کے سائے میں اپنی زندگی آرام سے بسر کرے۔ تو قرآن کریم نے بھی اسے صراحتاً منع فرمایا ہے۔ اور
عورتوں کے اندر جو شخص عدل نہ کر سکے اس کے لیے دوسری بیوی سے نکاح کرنا ہی جائز نہیں ہے. یہ تو فواحدۃ، تو یہ تو گویا کہ عدم جواز کی شکل تک یہ ناانصافی پہنچا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جو میرے بس میں ہے اس میں میں عدل کر رہا ہوں، یعنی نان نفقہ. دیکھیے قسم رکھی ہے شریعت نے، قسم کے معنی ہے بیتوتت، یعنی شب گزاری میں مساوات رکھنا، کہ چاہے کوئی عورت باقرہ ہو یا سیبہ ہو یا بوڑھی ہو یا جوان ہو، ہر عورت کے ساتھ جو وقت مقرر کیا گیا اس وقت میں وہاں وقت دینا چاہیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ضرورت ہوتی تھی تو استیزان کرتے تھے، باقاعدہ رسول اللہ سے اجازت لیتے تھے. ناظرین کرام، یہ ہمارا حلقہ اختتام تک پہنچ رہا ہے. ہم نئے حلقوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے نشستوں میں آئیں گے. میں اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں علماء کرام کے شکریہ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.